مرزا محمد اسد اللہ خان غالب۔ حالات زندگی: مرزا اسد اللہ غالب 27 ستمبر 1797 میں اکبر آباد، آگرہ، ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام عبداللہ بیگ تھا۔ ان کے آباء و اجداد ایبک قوم کے ترک تھے اور سمرقند کے رہنے والے تھے۔ مرزا غالب کے والد نے لکھنؤ میں ملازمت کی، پھر الور میں ایک جنگ میں مارے گئے۔ پھر ان کی پرورش چچا نے کی، جو انگریزی فوج میں ملازم تھے۔ ان کے انتقال کے بعد پینشن ملتی رہی۔ مرزا غالب نے مولوی اعظم علی اعظم سے تعلیم حاصل کی اور ملا عبدالصمد ایرانی سے فارسی میں کمال حاصل کیا۔ 13 سال کی عمر میں مرزا الہی بخش خان کی صاحبزادی سے شادی ہو گئی۔ جنگ آزادی میں پینشن بند ہو گئی تو انہوں نے بڑی تنگ دستی کی زندگی گزاری، اور پھر نواب رامپور نے انہیں 100 روپے ماہوار وظیفہ دے دیا، مگر وہ زندگی بھر مقروض ہی رہے۔ 1850 میں بہادر شاہ ظفر کے دربار سے وابستہ ہوئے، وظیفہ مقرر ہوا اور انہیں دبیر الملک، نظام جنگ اور نجم الدولہ کے خطابات سے نوازا گیا۔ 1869 میں دہلی میں انتقال ہوا۔ ان کی کتابیں دیوان غالب، کلیات غالب فارسی بہت مشہور ہیں، خطوط غالب میں عہد ہندی، اردو معلیٰ نثری تصانیف ہیں۔ شاعری کی خصوصیات: شاعری کی خصوصیات: ادب کی روح غزل کی زبان تھا غالب، بجا ہے گر کہیں اردو کی جان تھا غالب۔ مرزا غالب کا ابتدائی دور عظیم المرتبت بزرگوں کی صحبت میں گزرا۔ شعر گوئی میں جلد کمال حاصل کر لیا، زندگی کا گہری نظر سے مطالعہ کیا۔ غالب کے نزدیک انسان خدا کا جانشین ہے اور اس کا جوہر خود ہی ہے، جس کی تکمیل کے لیے عشق ضروری ہے۔ عشق سے طبیعت نے زیست کا مزہ پایا، درد کی دوا پائی، درد لا دوا پایا۔ غالب نے شاعری میں منفرد شاہراہ منتخب کی، جس نے ان کی شاعری کو آفاقی بنا دیا۔ انسان، کائنات، عشق، خودی و آگہی، مطالعہ ہستی ان کے موضوع ہیں۔ غالب کی غزل کئی لحاظ سے صنف غزل کی معراج ہے۔ انہوں نے فکر انسانی کی عظمتوں کو چھوا ہے۔ ان کی شاعری میں شوخی، شگفتگی اور خودداری نمایاں ہے۔ معمولی بات کو اس انداز سے پیش کرتے ہیں کہ اس میں تازگی پیدا ہو جاتی ہے۔ شاعری میں ان کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ وہ تغزل کے بادشاہ ہیں۔ انہوں نے غزل کو ایک نیا رخ دیا، نئی تراکیب سے غزل کا دامن وسیع کر دیا۔ ان کا دیوان مختصر ہے مگر فکر و فن اور علم و دانش کا خزینہ ہے۔ خیالات کی بلندی، بیان کی نصرت، حسن و عشق کے راگ، انسانی نفسیات کا شعور اور تصوف کے اسرار و رموز اور شوخی و ظرافت ان کی شاعری کی خصوصیات ہیں۔ انہوں نے اردو کو وسیع متنوع خیالات کا انوکھا انداز عنایت کیا۔ غالب استعارے کے شاعر ہیں۔ ان کا انداز سخن سب سے جدا ہے۔ وہ آج بھی موجودہ زمانے کے شاعر ہیں۔ انہوں نے قصیدے، قطعے، رباعیاں، مثنویاں سب کہیں، مگر غزل میں وہ معراج کمال کو پہنچے۔ روایت شکنی اور جدت پسندی: غالب روایتی شاعر نہ تھے بلکہ روایت شکن تھے۔ انہوں نے شاعری کو نیا ذہن، نئی فکر، نیا انداز دیا، شخصیت اور انفرادیت پہ زور دیا ہے۔ اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور تصور عشق، فلسفہ غم۔ غالب حالات اور ماحول کے حساب سے قنوطی دور کی پیداوار ہیں، لیکن ذہنی لحاظ سے رجاعیت پسند ہے۔ درد غم سے مغلوب ہونا انہیں پسند نہیں۔ زندگی کی سختیوں پر کڑنے کے بجائے ایک حوصلہ عطا کیا۔ خودداری کے پردوں میں اپنے غموں کو چھپانے کی کوشش کی۔ غم جانا اور غم دورہ دونوں کا امتزاج ہے۔ رنج سے خوگر ہو انسان تو مٹ جاتا ہے رنج۔ مشکلیں اتنی پڑیں مجھ پر کہ آساں ہو گئیں، قید حیات و بند و غم، اصل میں دونوں ایک ہیں۔ موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ فلسفیانہ رنگ: غالب فلسفی نہیں مگر بلند ذہن رکھتے ہیں۔ ان کی شاعرانہ لطافتوں کی گہرائی ذہن انسانی کو دعوت فکر دیتی ہے۔ ہستی کے قمت فریب میں آ جائیو اسد عالم تمام، حلقہ دام خیال ہے، بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ تصوف: غالب صوفی شاعر نہیں تھے، لیکن ان کے کلام میں تصوف کا رنگ انفرادیت سے ملتا ہے۔ مثلاً کائنات کیا ہے، انسان کا مقصد تخلیق کیا ہے اور مقام کیا ہے، یہ مسائل تصوف۔ یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خوار ہوتا، دل ہر قطرہ ہے ساز انا البحر، ہم اس کے ہیں ہمارا پوچھنا کیا۔ شوخی و ظرافت: